اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ سورہ فصلت ہے جو 54 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ کا ارشاد ہے کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے معانی، مضامین، مقاصد، مواضع، احکام، وعدے، وعیدے اور قصص سب بالکل واضح ہیں۔ اس میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ قرآن کریم کی اسی صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ ایسی صورتیں کل تعداد میں 7 ہے جو ترتیب کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مغز حوامیم 7 ہے، یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، سورہ مؤمن، حامیم، سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ صورت اپنے آغاز قرآن کریم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ یہ کتاب اسی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے احکام اور معانی، مضامین اور امثال، وعدے، وعیدے سب بالکل واضح ہے۔ اس میں کوئی ابہام، کوئی اخفا نہیں، لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی اللہ ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل منکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اگلی آیات میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ذالک رب العالمین، وہ ذات تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ بنا دیے جو اس کے اوپر موجود ہے، اور اس اللہ نے زمین میں برکت ڈالی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، اور یہ سب کچھ صرف 4 دن میں کیا گیا۔ 2 دن میں زمین پیدا کی گئی اور 2 دن میں اس زمین پر پہاڑ اور دوسرے انسانی ضروریات کی چیزیں اور خوراک وغیرہ کا انتظام فرمایا گیا۔ اس طرح زمین اور اس کے اوپر کی اشیاء پیدا کرنے میں کل 4 دن استعمال فرمائے گئے، اور 2 دن میں 7 آسمان پیدا فرمائے گئے۔ اس طرح کائنات کی تخلیق کل 6 دن میں مکمل ہوئی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا جو دھوئے کی شکل میں تھا، پھر 2 دن میں اسے 7 آسمانوں کی صورت میں تبدیل فرما کر اس کا مستقل نظام قائم فرمایا۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اور اس آسمان سے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها،
چنانچہ اس اللہ نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ صورت مبارکہ مشرکین کے کفر اور شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد اور سمود کی تکذیب اور انکار اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر بھی اگر وہ اعراض کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسے آفت عاد اور سمود پر آئی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے۔ یہ ایک محاورہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہر طرف سے اپنے قوموں کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اور قوم عاد نے خاص طور پر کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، چنانچہ قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی قوت اور طاقت عطا کی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت اور طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے، من اشد منا قوہ، کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ جس طرح کی آج کی کفریہ طاقتیں بھی کہتی ہے ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں کون آگے ہیں، ہم سے زیادہ افراد، طاقت اور اسباب میں کون زیادہ ہے۔ یہی نعرہ قوم عاد کا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کی حماقت کے اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا، اور قیامت تک کے ایسے لوگوں کو جواب دیا گیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو، تمہاری طاقت اللہ کی عظمت اور کبریائی اور قوت جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی۔ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا جو نظر بھی نہیں آتی۔ اسی طرح آج کی کفریہ طاقتیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور کہتی ہے، ان کو بھی ایک ایسی وبا میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ 1 سال ہونے تک ہے اور اس کا کوئی مقابلہ، کوئی حل ہی نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ سب کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح قوم سمود کے بارے میں ذکر کیا گیا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے صنعت پر بڑا ناز کرتے تھے اور ایک دن وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چنگاڑ آئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، اور زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں قوم عاد اور سمود کی سرکشی کی وجہ سے ان پر دنیاوی آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا، اور اگلی آیات میں اللہ نے آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جس کا انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے اور گناہ سے اور تکبر سے، سرکشی سے اللہ
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔